تو اے فضل الرحمان اب تمہاری اس سازش کو سن کر کے سب کبھی وردی نہیں اتارنا. میں بھی آپ کو خدا کا واسطے دیتا ہوں وردی نہیں اتارنا. اگر تم نے اتارا پیشہ پاخانے میں بھی نہیں اتارا یہ فضل الرحمان لے جائے گا. تم بے غیرت ہو خنزیر کے اولاد ہو. اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا ہے, سمجھے, جھوٹ بول کر کے اپنی عاقبت کو کیا تباہ کروں گا. لیکن ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے. زرداری غریب, زرداری یہ جت ہے, یہ اونٹ چرانے والے. اللہ نے اس کو ایسا صدر بنایا کہ آج تک منہ بند نہیں گا. آدمی نے خود غریب کلین شیف تھا, بیوی اس کی مستورات کی جماعت میں سال لگائی تھی. بیوی نے کیا سال. اب غریب دونوں کی شادی ہوگی, رخصتی ہوگی, کمرہ بند کر دیا. بیوی نفل پڑھ رہی ہے, اللہ کو شبانہ کلام و بحمدہ و تبارک اسمک, آدھا گھنٹہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علیکم, پھر کھڑی ہو گیا, سمجھے, پھر آدھا گھنٹہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر کھڑی ہوگی. شوہر نے کہا اللہ کے لیے ہمیں نفل کے لیے ایک ساتھ نہیں اکٹھا کیا گیا. ہماری جو شادی ہوئی وہ کیا ہے, نفل کے لیے نہیں. اگر نفل کا مسئلہ ہوتا تو پھر میں راوڑ میں چلا جاتا. یہ کسی اور کام کے لیے ہم دونوں کو کیا کیا, اللہ کے لیے, سمجھے. بے ذوق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سمجھے. ایک کی شادی کرا دی, اس نے پہلے سے اپنا بڑا جیب تھا, جیب میں ایک مسلح سا رکھا تھا, آیا سمجھے, اور پھر جی اللہ آپ کا بھلا کرے نفل پڑھ رہا. پوری رات نفل پڑھی. صبح کو لوگوں نے, ساس نے بیوی سے پوچھا کہ شوہر ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اشارہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے استمتاع حاصل کیا نہیں کیا, سمجھے. بیوی نے کہا کہ یہ پوری رات نفل پڑھتے رہے, میرے پاس تو نہیں ہے, سمجھے. دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نفلیں پڑھتا رہتا. اس نے کہا وہ شوم بدبخت آدمی, یہ کیا ہے, یہ دیا آپ کو کس لیے. اس نے کہا کہ جی وہ ہمیں جو بتاتے ہیں اکرام مسلم, مسلمان پر ظلم نہ کرو. مرد پر مسلمان, مرد پر جب یہ کہ اس کی توہین حرام ہے, یہ تو کمزور ہے, اس کی تو بتری کا والا ہے. حالانکہ کوئی پوچھے کہ یہ توہین تو سب سے پہلے تیرے باپ نے کی, تبھی تو تیری تشکیل ہو گئی. اگر یہ ظلم ہے تو یہ سب سے پہلے تیرے باپ نے کیا ہے, سمجھے. اس کو ظلم کہتا ہے, آیا مثلا. لیکن ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے. زرداری غریب, زرداری یہ جت ہے, یہ اونٹ چرانے والے. اللہ نے اس کو ایسا صدر بنایا کہ آج تک منہ بند نہیں گا. ہوگا بھی نہیں کبھی اللہ نے, اور دوبارہ بھی آئے گا. اور ہم تو دعا میں ہیں کہ ہمارا بلوچ آ جائے. جہاد کو اللہ نے مشروع اس لیے قرار دیا, آپ کو میں بتا چکا. اٹھو کہتے ہیں جہاد کرو, نہیں کرو گے تو یستحیون نساءکم. دوسرا ترجمہ علامہ آلوسی کے حوالے سے آپ کو بتایا, جہاد نہیں کرو گے, یاد کرو کہ یستحیون نساءکم اے یستخدمون فروج نسائکم. بولو, آپ کو بتایا دوسرا ترجمہ, یستخدمون فروج نسائکم, تمہاری عورتوں کی شرم گاہوں کے ساتھ کھیلیں. جو قومیں بغیرتی سے کام لیتی ہے تو مائیں بہنوں کی عزت نہیں رہتی, تقدس ان کا نہیں رہتا, سمجھے. قربان جاؤں عبدالغفور تیرے قبر پر مذاق میں ہمارے استاد جی مولانا عبدالغفور لوگوں کو جوتا مارتا, مذاق میں وہ بات کر دیتا, واہ عبدالغفور واہ, نہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا اس طرح, سمجھے. ہم لوگ گئے استاد سلیم اللہ ان کے ختم بخاری کے لیے سجاول میں گئے, تو حضرت ایسے کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا. 5 منٹ میں لوگ ہنستے تھے, 5 منٹ میں لوگ روتے تھے, پھر ہنساتے تھے, پھر رلاتے تھے. حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ شہید نے مجھ سے کہا مولوی منظور, استاد جی کا بیان تھا سندھی میں, حضرت اقدس مولانا عبدالغفور کہا مولوی منظور. میں نے کہا جی استاد جی. مولوی منظور اس کی کیسٹیں لے لو. میں نے کہا استاد جی اس کی تقریر سندھی میں, یہ سندھی میں تو کیا کرے گا کیسٹوں کو. فرمایا کہ سندھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اس پر میں عنایت اللہ قسم اٹھاتا ہوں ایسا خطیب میں نے نہیں دیکھا کہ جو 5 منٹ میں ظالم ہنساتا بھی ہے اور 5 منٹ میں رلاتا بھی ہے. آیا سمجھ میں. ہمارے پاکستان کے کسی وزیر نے وزیر بر خنزیر, اس نے کہا کہ مدرسوں میں مولوی غلط حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں, مولوی غلط ہوتے ہیں, سمجھ میں ہے کہ نہیں. اور انہی دنوں میں پرویز نے کہا, پرویز کے پیچھے مولانا فضل الرحمان پڑ گیا کہ وردی اتار دو. انہی دنوں میں پرویز نے عورتوں کو نچانا شروع کیا, میراتھن ریس, یاد نہیں آپ کو, عورتوں کی دوڑ لگی, ملک کو ترقی ہو جائے آزادی کا. ہے واہ جوتا اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں منطق. یہ منطق ہے. حضرت اقدس نے بڑی پیاری بات کی. حضرت اقدس نے فرمایا کہ اب میں بڈھا ہو گیا ہوں, شوگر کا مریض ہوں, اور ابھی عورتوں کو آپ نچا رہے ہیں, ان کو دوڑ لگا رہے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ملک کو جب ترقی ہوتی ہے عورتوں کے دوڑ سے, تو میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں صحابہ مشرف کے ساتھ دوڑ لگاؤں گا. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کیسے ملک کو ترقی ہوتی ہے. کہا کہ اگر ملک کو ترقی ہوتی ہے تو پھر صدر اور وزیر اعظم کی بیویوں کے دوڑنے سے ترقی ہوگی, غریب کی بیٹی سے کیا ترقی ہوگی. اس لیے تم اپنی بیوی کو مشرف نکالو, میں شوگر کا مریض ہوں, بڈھا ہوں, پھر بھی دوڑ لگاؤں گا. ہے مذاق میں وہ جوتا مارا کہ کوئی ماں کا لال قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا. اگر ملک کو اس سے ترقی ہوتی تو غریب کی بیٹی کی بھاگنے سے کیا, غریب کی بیوی کی بھاگنے سے کیا ترقی ملے گی. ترقی ملے تو بڑوں کے صدر اور وزیر اعظم کی بیویاں بہنیں آ جائیں, میں بڈھا ہو گیا ہوں پھر بھی ملک کی ترقی کے لیے دوڑ لگاؤں گا, سمجھے.
ایسے میں. اور اگر ملک اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہو کہ یہ بے غیرتی ہے، تم اپنی بیوی کو بہن کو نہیں نکالتے، تو ہمیں پھر ہم پر کیسے حملہ کیا؟ تم بے غیرت ہو، خنزیر کے اولاد ہو. اب بولو تیسرا شک ہے. اب پھر مذاق میں مولانا فضل الرحمان ان دنوں میں پیچھے پڑا ہوا تھا، صدر صاحب کی وردی نکالو، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وردی نکال. استاد عبدالغفور نے کہا فضل الرحمان عجیب آدمی ہے، کہتے وردی نکالو. ہمارا صدر وردی نکالے گا تو کیسا لگے گا؟ فرمایا یہ فضل الرحمان کیا ہوگی، پاگل ہو گیا یہ. جاؤ بیٹھو اپنی جگہ پر، ہمارے صدر کے پیچھے پڑ کے وردی اتارے گا تو کیسے لگے گا؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے متبادل بھی سوچا کہ وردی اتارنے کے بعد، پتلون اتارنے کے بعد شلوار بھی دو گے یا ننگا چھوڑو گے اس کو؟ سمجھے؟ تو کسی مولوی کے شلوار کا انتظام کرو اس کے لیے. سمجھے؟ پھر اگلے والی بات کو سمجھے. کہتے ہوئے فضل الرحمان اب تمہاری اس سازش کو سن کر کے صدر کو اتنا خوف ہو گیا کہ ٹٹی کے لیے بھی پتلون نہیں اتارتا کہ فضل الرحمان اٹھا کر کے لے جائے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو پتھر لے کر بھاگا. اب اگلے دیکھو کس مذاق میں ایسے جوتے مارتے، ایک میزائل. کہا ظالم، اب ظالم ہے آدمی ہے، فضل الرحمان اس کے پیچھے پڑا ہوا. صدر صاحب کبھی وردی نہیں اتارنا، میں بھی آپ کو خدا کا واسطے دیتا ہوں وردی نہیں اتارنا. اگر تم نے اتارا پیشاب پاخانے میں بھی نہیں اتارنا.